بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد وقاص منہاس ہوں. آپ صحت بڑی نعمت دیکھ رہے ہیں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آج ایک ہونے والا بڑا ہی دردناک حادثہ جس کی ویڈیوز جو ہیں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ شیئر کی جا رہی ہیں کہ ملکہ کوثار مری جسے کہا جاتا ہے، مری کا مقام جو کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں بھی جو ہے، خاص طور پہ سردیوں میں جب برف باری پڑتی ہے تو پوری پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے لوگ دیکھنے یہاں پہ اس کو آتے ہیں. اب ہوا کیا ہے کہ کل رات بہت زیادہ برف باری پڑی ہے اور اس کے نتیجے میں لاکھوں گاڑیاں، ہزاروں گاڑیاں جو ہیں جو مری میں داخل ہوئی تھیں وہ ایک ہی ٹریک پہ پھنس گئی ہیں. ان کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف برف باری تھی تو وہ پھنس گئی ہیں. رات ساری ان کو اس میں گزارنی پڑی ہے. تو کچھ دوست حضرات ذکر کر رہے تھے کہ وہ چونکہ برف میں پھنس رہے ہیں تو برف کی ٹھنڈ کی وجہ سے ان لوگوں کی اموات ہوئی. جو بدقسمت لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، جن کے وہ پیارے بچھڑ گئے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور کچھ 8 بچے بھی بتائے جا رہے ہیں اس میں، اور خواتین اور مرد اور جوان سب شامل تھے. اور ویڈیوز ایسی خطرناک ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ وہ جس حالت میں سو رہے تھے شاید وہ اسی حالت میں وہ مطلب ان کو یہ بھی موقع نہیں ملا کہ آپ کسی بندے کو یہ بھی موقع نہیں ملا کہ وہ کسی کو یہ کہہ سکے کہ یار مجھے بچا لو، میں مر رہا ہوں یا میرا سانس اکھڑ رہا ہے. ایسی کیا وجہ بنی؟ تو بطور ڈاکٹر ہمیں ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے میڈیکل سائنس میں جسے ہم کہتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ، کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے. تھوڑا سا کاربن مونو آکسائڈ کو آپ جان لیں. کاربن مونو آکسائڈ بیسیکلی ہر طرح کا جو فیول ہے وہ بیسیکلی کاربن سے ہی مل کر بنتا ہے. اس میں کہ مٹی کا تیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے. جب یہ جلتا ہے تو اس سے ایک گیس بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ. کاربن مونو آکسائڈ جب ہوا میں جاتی ہے تو آکسیجن کا ایک اور پارٹیکل لے کے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بن جاتی ہے. دونوں ہی زہریلی گیسز ہیں لیکن کاربن مونو آکسائڈ زیادہ زہریلی گیس ہے. اس کی وجہ یہ ایک تو اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی بدبو ہوتی ہے. تو جب کاربن مونو آکسائڈ کا نہ رنگ ہوگا، نہ اس کی خوشبو ہوگی، نہ بدبو ہوگی، تو وہ کیا بنے گا کہ جب وہ ہوا میں آپ کے ارد گرد شامل ہوگی آپ کو نہ وہ نظر آئے گی، نہ آپ سونگھ کے کہہ سکیں گے اس کمرے میں یا اس جگہ پہ کاربن مونو آکسائڈ ہے. اور آپ اگر اس کمرے میں غلطی سے سو گئے تو آپ کو اس کی علامتیں بھی کوئی نہیں آنی، کیونکہ کاربن مونو آکسائڈ جب زہریلا پن آتا ہے، جب وہ خون میں جا کے بندے کو کیا کرتی ہے، ہلکا سا سر درد کرتی ہے، اور کئی لوگوں کو وہ بھی نہیں ہوتا. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بندے کو نیند آتی ہے، اور نیند آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بندہ کوما میں چلا جاتا ہے، اور کومے کے دوران ہی بندہ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک گیس ہے. اور گاڑی کے انجن میں ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول ڈلتا ہے، ڈیزل ڈلتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے کاربن مونو آکسائڈ کا بننا ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب اگر میں گاڑی آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں دیکھیں گاڑی کا انجن ہے، آگے سے اس نے ایئر لینی ہوتی ہے، فلٹر ہو کے وہ انجن میں جاتی ہے، وہ پیٹرول چلتا ہے تو گاڑی پاور پکڑتی ہے. اب وہاں پہ 80 سے زیادہ گاڑیاں اگر ایک ٹریک پہ ہم فرض کر لیں کھڑی ہیں تو ان میں سے 3-4 گاڑیوں میں ہی واقعہ کیوں ہوا؟ تو وہ اس لیے ہوا کہ یہ 3-4 گاڑیوں کے لوگ ہی تھے جنہوں نے گاڑی کے انجن کو ساری رات آئیڈل پہ چلائے رکھا، ہیٹ کرنے کے لیے، گاڑی کی گرم کرنے کے لیے، تاکہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ ہیٹر سے گرمی وغیرہ لیں. ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو جس صورتحال میں وہ پھنسے ہوئے تھے، یہ ایک چھوٹی سی غلطی کہ گاڑی کو آئیڈل پہ رکھنے کی، اس کے انجن کو آن رکھنے کی، سے کیا ہوا؟ چاروں طرف سے برف ہے. اگر آپ گاڑی کی تصویر دیکھیں، اوپر بھی 4 فٹ برف ہے، اس کے سائڈ پہ پیچھے بھی 4 فٹ برف ہے، دائیں بھی بائیں بھی 4 فٹ برف ہے. تو یہ اگر آپ گاڑی کی تصویر دیکھیں تو جب یہ انجن سے برن ہو کے آگے پائپ میں پہنچتی ہے گیس، جب نکلتی ہیں کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ بنتی ہے، تو جو پیچھے ٹیل پائپ ہوتا ہے وہاں سے جو ہے وہ اخراج ہو جاتا ہے اس کا. اب سنو جب اتنی زیادہ برف باری ہو کہ وہ گاڑی کو پیچھے سے ٹیل پائپ کے باہر سے بھی اس میں ایک چھوٹی سی دیوار سی بن گئی ہو، سائیڈوں پہ بھی جگہ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اور گاڑی ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہو، تو گاڑی کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ہوا کا ایک سرکل سا ہوتا ہے گاڑی کا اپنا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی اسی ایئر کو جو پیچھے ٹیل پائپ سے وہ کاربن مونو آکسائڈ ڈائی آکسائڈ خارج کر رہی ہوتی ہے، اسی کو وہ واپس گاڑی اپنے جو ہے آگے ایئر جو فین ہے، جو تھروٹل سے آگے جو ایئر فلٹر لگا ہوتا ہے، وہ ونڈ پائپ جو ہوتا ہے آگے گاڑی کا، اس سے وہ واپس وہی لینا شروع ہوتی ہے. یعنی کہ گاڑی
اپنے سے باہر پچھلے پائپ سے نکال بھی کاربن ڈائی آکسائڈ مونو آکسائڈ رہی ہوتی ہے اور آگے سے وہ لے بھی بجائے آکسیجن کے کاربن مونو آکسائڈ اور ڈائی آکسائڈ، یعنی کہ اس طرح ایک زہریلا سا سرکل بن جاتا ہے. تو اسی میں کیا ہوا کہ یہ کچھ بد نصیب افراد جو ہیں وہ سو گئے اور ان کی آنکھ لگ گئی، اور اسی 1-2 گھنٹے میں ہی وہ کاربن مونو آکسائڈ جو ہے، جو کہ جس کی خاصیت میں نے آپ کو بتائی ہے، نہ یہ نظر آتی ہے نہ اس کا اسمیل ہے، اور اس میں ان کی آنکھ لگی اور وہ بیچارے ابدی نیند سو گئے کوما میں جا کے. اب اس صورتحال میں اگر آپ کبھی پھنس جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا جو پچھلا ٹیل پائپ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. اس کے دائیں اور اس کے بائیں جانب برف ہے، اس کو ذرا سا ہلاتے رہنا ہے، موو کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے. گاڑی کے آگے سے بھی ہٹانا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گاڑی کو آپ نے آئیڈل پہ انجن کو چلانا نہیں ہے. آپ نے گاڑی کے شیشے بند کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا انجن چلا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بند کی ہیں. جو ایکچوئل سینیریو ہونا چاہیے، جس میں کہ آپ کی بھی بچت ہے، آپ کے گھر والوں کی بچت ہے، وہ گاڑی کے چاروں شیشے جو ہیں وہ اس میں ایئر کی کراسنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی بچت ہے، پھر آپ کو کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ نہیں ہوگی اور اس سے آپ کی ڈیتھ نہیں ہوگی. تو اگر آپ میری اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا گاڑی کا انجن کام کیسے کرتا ہے. انجن میں یہاں پہ فیول برن ہوتا ہے اور پھر آگے گیسز جو ایگزاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک پائپ میں جا رہی ہیں. پائپ میں جانے کے بعد وہ جب آگے جاتی ہیں تو کچھ گیسز بنتی ہیں جن میں کاربن مونو آکسائڈ کے بننے سے پہلے کی ایک جو ہے وہ ایک جھلک ہے کہ کیٹالیٹک کنورٹر میں ہاٹ گیسز جو ہیں وہ اس کیٹالیٹک کنورٹر میں جاتی ہیں. تو اس میں کاربن مونو آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن، نائٹروکس جو ہے نائٹروجن آکسائڈ وہ کیسے بنتی ہیں. تو تھوڑا سا آگے اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹاکسک گیسز جو ہوتی ہیں وہ اس چیمبر سے، جسے کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں، گزرنے کے بعد جو ہے نائٹروجن اور آکسیجن اور پھر N2 آکسائڈز آف نائٹروجن، ان کا جو ہے نا وہ کچھ ریئیکشن ہوتا ہے آپس میں. اس ریئیکشن کے بعد جو ہے کاربن مونو آکسائڈ اور پھر کاربن مونو آکسائڈ آگے جا کے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا جو ہے وہ عمل جو ہے، یہ سارا ڈکٹ کے اندر کا سسٹم نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کیسے یہ مائکرو ڈکٹس جو ہیں یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں. اس ڈکٹ سسٹم میں بھی اگر کہیں پہ لیکیج ہے تو بھی اس کا مطلب یہ آپ کی گاڑی جہاں پہ لیکیج ہے وہاں پہ یہ کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہیں وہ گاڑی کے نیچے وہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہے بجائے کہ اینڈ والے پائپ سے باہر نکلنے کے. تو آپ کے گاڑی کے ایگزاسٹ سسٹم کا انٹیکٹ ہونا بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. تو اس طریقے سے گاڑی کے اندر سے یہ پائپ سے گزرنے والی زہریلی گیسیں آگے پھر وہ مفلر سے گزرتی ہیں، تو پھر پائپ سے گزرنے کے بعد جب گاڑی کے باہر جا کے اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ جو سنو کی شیلڈ بن جاتی ہے اس سے یہ پھر جو ہے گاڑی کے نیچے اکٹھی ہونا شروع ہوتی ہے. گاڑی کے نیچے جگہ ہوتی ہے اور پھر آگے سے فین بھی کھینچ رہا ہوتا ہے تو وہ فین پھر اسی گیس کو کھینچتا ہے. تو اگر آپ اس صورتحال میں پھنسیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گاڑی کے اندر کبھی بھی آپ جب ایسی صورتحال میں پھنس جائیں کہ آپ کو ساری رات برف میں گزارنی پڑے تو تھوڑے سے شیشے نیچے رکھیں، اپنے آپ کو گاڑی کے اندر کمبل رکھیں، اپنے آپ کو ان کمبلوں سے، گرم کپڑوں سے، اپنے دستانوں سے پہن کے رکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ لے کے آپ اس سے اپنے آپ کو گرم رکھیں اور ہلکا سا شیشہ کھلا رکھیں اور گاڑی کا انجن کبھی بھی آن نہ کریں اور ہیٹر کبھی بھی نہ چلائیں اور صبح کا انتظار کریں، اس وقت کا انتظار کریں جب رستے کھل جائیں. ایسا ہی ایک واقعہ کینیڈا میں بھی 2018 میں پیش آیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ کینیڈا کا ایک علاقہ ہے البرٹا، اس میں بھی 3 نوجوان جو ہیں وہ انتقال فرما گئے تھے. تو وہ بھی گاڑی کے اندر بیٹھے تھے، 20 سے 22 سال کی عمر ان کی تھی اور وہ انتقال فرما گئے. اسی طرح سنو میں وہ پھنس گئے تھے اور گاڑی کے اندر وہ ہیٹر چلا کے انہوں نے رات گزارنے کے لیے نیند کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو نیند انہوں نے کی اس میں پھر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا چکر، کاربن مونو آکسائڈ کا جو ہے وہ سارا وشیس سرکل بنا اور وہ ابدی نیند سو گئے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی غلطیوں کرنے سے جو ہے وہ معاف رکھے. آمین. ہیو اے گریٹ کوالٹی آف لائف. اللہ حافظ.